السلام علیکم جی، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دسمبر ختم ہونے کو طرف چل رہا ہے اور ادھر 190 ملین پاؤنڈ کے ساتھ کیا تھیا پانچا ہو رہا ہے۔ کوئی پوچھے گا کہ عدالتی اوقات ختم ہونے کے بعد ختم ہونے کے بعد کیوں پروسیڈنگ جاری ہے، یعنی وہاں سوال بھی نہیں پوچھا جا سکتا، اور وہاں کہیں تو جج تو آرام سے بیٹھا ہوتا ہے۔ جج کس پریشر کے اندر ہے، انہیں کیوں بیٹھنا چاہیے؟ اس بارے میں سوال میں نے یہ اٹھایا۔ عمران خان کا اڈیا جیل سے جو پیغام دیا وہ بڑا اہم پیغام ہے۔ پھر انٹرنیٹ سلو کرنے کے حوالے سے شیزا نے جو باتیں کہی ہیں، پھر برطانوی پارلیمنٹیرین ابھی بھی آرام سے نہیں بیٹھ رہے اور وہ پاکستان کے اندر ہونے والی بربریت پہ آگے بات کر رہے ہیں۔ ریکارڈک کس کے پاس جا رہا ہے، یہ ساری باتیں پہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے عمران خان نے جو اڈیالہ جیل سے پیغام دیا وہ بڑا زبردست ہے کہ 9 مئی سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے پر 140 سے زائد مقدمات بنائے گئے۔ رینجر نے اسلام آباد سے گرفتار کر لیا، کوئی وارنٹ آف اریسٹ نہیں تھا، کوئی گراؤنڈ نہیں تھی، یہ تو حقیقت ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ نے اسے غیر قانونی قرار دیا، یہ تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ 9 مئی پہ کہہ رہے ہیں ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کے تحت تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کرنا مقصد تھا۔ 10,000 افراد کو گرفتار کر کے جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ڈالا گیا، ان کے کارکنوں اور پارٹی تشدد کیا گیا، گھروں کو توڑا گیا، خاندانوں کو ہراساں کیا گیا، اور ان کو عدالت سے ضمانت ملتے کسی اور جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا، یہ تو حقیقت ہے۔ اور اغوا سے عمران خان سے لے کر کارکنوں پر تشدد، گرفتاریاں، سب کچھ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ یہ عمران خان صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے، یہ پیغام آپ کے سامنے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں چھٹیاں ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 24 دسمبر سے 8 جنوری تک، لاہور ہائی کورٹ بھی لگ بھگ یہی 24 سے ہی شروع ہوں گی، بیسیکلی 25 سے ہو سکتا ہے چھٹی پہلی ہو، تو یہ وہ اسی طرح باقی ہائی کورٹوں کے اندر بھی چھٹیاں، یہ سردیوں کی نارمل، یعنی یہ ہمارا ایک عدالتی اسکیجول ہے، شیڈیول ہے، اس کے اوپر یہ بات ہوتی ہے۔ برطانوی ممبر پارلیمنٹ اینڈریو پیکس نے اپنے وزارت خارجہ کو کہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی جو بربریت ہے، جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، اس پہ ایکشن لینے کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہی ہے کہ اس پر کوئی ایکشن لینا بنتا ہے، لیکن ابھی ایکشن تو لیا نہیں جا رہا۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہاں جتنا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے بین الاقوامی طور پر تو واضح ڈال رہے ہیں، یہاں ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ خاموشی سے بیٹھی ہیں۔ یہ وہ خط ہے جو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا جی 4500 لوگوں جو ہے نا اریسٹ ہوئے اور سڑکوں کے اوپر، اور ان کو روک دیا گیا، بات نہیں کرنے دی گئی۔ یہ برطانوی پارلیمنٹیرین کے لکھا ہے، اور بڑی زبردست بات جو ہے نا وہ شیزا جو فاطمہ ہیں وزیر جو ہیں، وہ انٹرنیٹ کی رفتار میں 80% بہتری آئی ہے، یہ وہ کہتی ہیں شیزا فاطمہ۔ لیکن سب کو پتہ ہے جتنا ظلم اور زیادتی آرٹیکل 19 اور 19 کی جتنی خلاف ورزی یہاں ہوئی ہے، صحافیوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، لوگوں کی زبانیں بند کی گئی، کوئی بات نہیں کر سکتا، اور جھوٹے پرچے، ذرا یہ تو بتائیں نا آج تک کتنے مقدمے درج ہوئے ہیں؟ یعنی وہ باتیں بڑی کرتی ہے، یعنی کم از کم خدا رہا ہے رب کو حاضر شہادت جان کر سچ بول لیا کریں۔ یہی سمجھ لیں کہ قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں، آپ ان کو سامنے رکھ کر اگر سچ بول سکے تو آپ کو اندازہ ہو جائے، لیکن سچ بولنے کی توفیق نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حکومت پہ قبضہ آیا ہوا ہے، اس قبضے کو برقرار رکھنا یہ چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جھوٹ، فراڈ، فریب کتنا، اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پہ کہہ دیا وہ سارا کر رہی ہے۔ ان کے پاس اختیار کہاں گیا؟ وزارت داخلہ نے لکھا تھا ٹویٹر بند کرنے کا، آج بھی انٹرنیٹ سلو، آپ نے فائر وال لگایا ہوا ہے، انٹرنیٹ سلو ہے، یا بتائے نہیں ہے، یا حقائق بتایا کریں نا قوم کو، اور کتنا جھوٹ بولیں گے۔ اور علی مین گنڈا پور مجبور ہیں، وہ حکومت چلا رہے ہیں، صوبے میں کاربنوں بھی سنبھال رہے ہیں، لوگ روز پوچھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے دیے، نئے منصوبے کے لیے نہیں، اور روز ان پر کوئی نہ کوئی FIR کٹ جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے علی مین گنڈا پور کے اوپر یہ باتیں۔ علی مین گنڈا پور اب تک جتنے بھی بڑے آسان طریقے سے معاملات کو لے کر چل رہا ہے، یعنی خاموشی سے تو نہیں بیٹھا ہوا، باقی کئی لیڈر خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں تک بات ہے علی مین گنڈا پور کی، اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور وہ جہاں تک میں اس موقع کا اگر میں بشرا بی بی کو خراج تحسین نہ پیش کروں تو زیادتی ہوگی۔ انہوں نے بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑی رہی ہیں، اور وہ مقابلہ کر رہی ہیں اس سارے، یعنی اس فسائیت کے دور کے اندر ایک عورت اتنی ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کرے نا، یہ بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ
اس کا کریڈٹ جانا بنتا ہے بشرا بی بی صاحبہ کو. اور بشرا بی بی صاحبہ نے جس ہمت اور حوصلہ اور استقامت کے ساتھ رہ جاتی تھی، گھر بیٹھتی بڑی پریشر رہا، یعنی وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے طلاق تک کی نوبتوں کی باتیں کرتے رہے، اپنا عدت کا کیس جھوٹا اور جعلی بنایا. یہ بھی سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. لیکن وہ استقامت اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑی رہی اور مقابلہ کرتی رہی. عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی بڑا اچھا ایک کردار ادا کیا. یہ کہا جائے کہ نہیں، ہر کسی نے جو بھی فرنٹ لائن پہ آ کر کھیل رہا ہے، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، یہ ماننا پڑے گا. اور یہ بات جب خورشید شاہ نے ایک بات کی، میں اس کی تعریف کروں گا، اور وہ حقائق پر مبنی ہے. ملک میں جب بھی الیکشن ہو، چاہے سال میں ہو یا 2 سال بعد ہو، عمران خان کو باری ضرور لیں گے، چاہے وہ 3 ماہ کی ہو یا 6 ماہ کی ہو یا 9 ماہ کی ہو. یعنی یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہہ دی ہے کہ یہ عمران خان آئیں گے میدان میں. اور تو اب بھی اگر دیکھا جائے، عمران خان کا اس وقت گراف اتنا بڑا ہے کہ وہ 85 سے 90% ووٹر کو اپنی طرف کھینچ چکے ہوئے ہیں. آج اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا عمران خان کو پچاڑنا. عمران خان ان سب کو کہا جائے گا. اس لیے تمام سیاسی جماعتوں نے گٹھ جوڑ بنایا ہوا ہے عمران خان کے خلاف کہ وہ سارے معاملے. لیکن یاد رکھیے گا، عمران خان کو گرانا مشکل ہے. وہ اتنے تکلیف، ہمت اور جتنا بھی ہے مصیبت برداشت کر لی ہے، اور وہ کھل کر سامنے میدان کے اندر کھڑا ہوا ہے. وہ بھاگا نہیں ہے، کوئی انر نہیں کیا، کوئی ڈیل نہیں لی، کوئی ڈھیل نہیں لی، اس سے سامنے ہے. اور دیکھیں اب جو باتیں ہو رہی تھی مذاکرات کے حوالے سے، وہ آپ سن رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں ہوں گے، پہلے 9 مئی کے فیصلے ہوں گے. یعنی بات کہانی آ گئی نا، سارا کچھ سامنے نکل کے آ گیا. جو یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ معاملات کسی اور سمت میں جا رہے ہیں، وہ بھی غلط ثابت ہو گئے ہیں. اور کیا رہ گئی بات، یعنی بتا دینا کہ وہ بھی ان کے بھی جو مفروضے تھے وہ غلط ثابت ہو گئے. عمران خان نے میدان میں کھڑے رہ کر مقابلہ کیا ہے، اور کتنے جھوٹے پرچے درج کریں گے. ابھی 26 نومبر کے جو پرچے درج کیے ہیں سارے جھوٹ اور فراڈ اور فریب پر مبنی ہیں. اس میں بھی کوئی پتہ نہیں گرفتاریاں ڈال دیں. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے اندر، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر وضاحت کرتا چلوں، کوئی کیس نہیں ہے، کوئی کرپشن کرپٹ کا کیس نہیں ہے. عمران خان نے 1 روپے کا فائدہ نہیں لیا ہے، نہ بشرا بی بی صاحبہ نے. اور کابینہ کی منظوری کے ساتھ جتنا بھی ہے وہ سارے فیصلے ہوئے ہیں. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ ابھی دیکھیں نا آپ، اگر آپ آ جائیں 5 اگست سے عمران خان جیل میں، اور مصیبتیں دکھتے ہیں، مسائل برداشت کرتے آئے ہیں، اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ماضی میں جتنی لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہوتی تھی. عمران خان کم از کم اس وقت کمپرومائز نہیں ہے، وہ کھڑا ہے. اور آخر میں جاتے ہوئے بات کہوں، یہ حکومت بھاگ گئی ہے. حکومت اسٹیبلشمنٹ کے سروں پہ ڈال کر اپنے آپ کو نکال کے لے جانا چاہتی ہے، وہ نکل نہیں سکتی ہے. اور موقع آ گیا ہے، وقت بھی آ گیا ہے کہ انہیں حساب دینا ہوگا. اور حساب عوام ان سے لے کر رہے گی. جس طرح بھی ہو، کب تک لے کر چلیں گے اس پاکستان کو؟ اس طرح پاکستان چل نہیں سکتا. پاکستان میں اس کو بھنور سے نجات دلانی ہے، اس پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. پاکستان میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے. آخر میں صرف جو بڑی زبردست بات کر دوں، کابینہ نے خاموشی آخر توڑ دی، ایک بڑی ڈیل کی منظوری دے دی ہے. ریکوڈیک منصوبے میں سعودی عرب کو 15% حصے کی فروخت کی منظوری ہو گئی ہے، اور $540 ملین 2 قسطوں میں دینے کی پیشکش کی ہے. $330 ملین کی پہلی قسط کی ادائیگی. یہ ریاض الحق صاحب نے کی سٹوری ہے جو میرے پاس آئی ہے، اور دستخط ہوتے ہی 10% شیئر کی حوالی کر دی جائے گی. دوسری قسط میں $210 ملین کی ادائیگی پر 5% جو باقی شیئر ہے وہ بھی دے دیے جائیں گے. اور سعودی عرب نے بلوچستان میں معدنیاتی ترقی کے لیے $150 ملین کی بھی پیشکش کی ہوئی ہے. یہ گرانٹ سعودی عرب فار ڈیولپمنٹ کی طرف سے دی جائے گی. اور سعودی عرب چاغی میں معدنیات وغیرہ کی تلاش کے لیے سرمایہ کاری کا بھی عندیہ دے دیا ہے. اور سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے 15% جو ہے نا حصے، وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں کہ وہ 2 قسطوں میں خریدنے کی پیشکش کی ہے. اور وفاقی حکومت اور بلوچستان کی حکومت کے پاس ریکوڈیک منصوبے میں 50% حصے ہیں. تو 50 میں سے اگر 15% چلے گئے تو 35% باقی بچ جاتے ہیں. اور 2019 کے MOU کی بنیاد پر پیشکش کی تھی سعودی عرب نے. سعودی عرب ہمارا دوست ہے، ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور یہ ایک پازیٹیو کاوش ہے. وہ اپنی جگہ باتیں ہیں، لیکن سعودی عرب کوشش کر رہی ہے ملک معاشی طور پر کھڑا رہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.